آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت میں مشاورت، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نواز شریف نے گورنر ہاؤس بری میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ سدوزئی، ماریہ ترانہ، سہرش قمر اور نثارہ عباسی کے انٹرویوز۔ اوورسیز نشست کے لیے مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر عبدالرحمن ارائی مضبوط امیدوار، سعودی عرب سے حاجی احسان دانش، امریکہ سے مرزا تنویر جلال اور جاوید اقبال کے نام پر بھی غور کیا گیا۔ علماء اور مشائخ کی مخصوص نشست کے لیے پیر مذہب کا نام زیر غور۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر بیرسٹر افتخار، شاداب سکندر اور محسن عزیز کے درمیان مقابلہ متوقع۔ نئی آزاد کشمیر حکومت کی کابینہ میں 12 وزراء شامل کیے جانے کا امکان۔ ابتدائی مرحلے میں 6 مشیر مقرر کیے جانے کا امکان۔ مشیر کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ 5 ڈویژن کے 7 حلقوں میں 1 ماہ کے اندر انتخابات کرانے کا امکان۔ نامزدگیوں کا اعلان کل نواز شریف خود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے معاملات پر اہم اجلاس۔ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر میں آئندہ سیاسی حکمت عملی اور اہم مشاورت۔ آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے سے متعلق اہم فیصلہ متوقع۔ پیپلز پارٹی حکومت سازی کے عمل اور آئندہ سیاسی لاہ عمل کا جائزہ لے گی۔ 5 ڈویژن کے باقی 7 حلقوں میں جلد انتخابات کرانے پر پیپلز پارٹی اپنا دو ٹوک موقف دے گی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے 5 ڈویژن کی خالی نشستوں پر انتخابات میں تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مخصوص نشستوں کے لیے الیکٹورل کالج مکمل ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کا نئے صوبوں کے قیام کے لیے قومی ڈائلاگ شروع کرنے اور سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سندھ میں نئے صوبے بنانے کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسٹیٹس کو ختم نہ کیا گیا تو ملک میں جگہ جگہ بغاوت جنم لے گی۔ اختیارات عوام تک پہنچانا ہی اصل جمہوریت ہے۔ اگر صوبہ بنانا کفر تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کو 18 سال میں 22,000 روپے ملے ہیں، لیکن عوام کو وسائل کے مطابق بنیادی سہولیات نہیں مل پا رہی۔ انتظامی یونٹس بنانا ملک کو تقسیم کرنا نہیں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ملک چلانے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ناگزیر ہیں۔ محسن نقوی کے نئے انتظامی یونٹس کے بیان کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تائید کی۔ ہم اختیارات ان کو منتقل کیے جائیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کی 55% درآمدات کراچی سے ہوتی ہیں، لیکن شہر قائد 18 سال سے بدترین حکمرانی اور کرپشن کی زد میں ہے۔ ہر پاکستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق دینا ہوگا۔ ریاست سے بیانگی اور محرومی ملک کے لیے خطرناک ہے۔ ہر ڈویژن کو باختیار بنانا انتظامی یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ آئین میں نیا صوبے بنانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سندھ حکومت کے ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر عمل ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا کہ اگر آئین کا اتنا ہی احترام ہے تو ایم کیو ایم آئین کی روح یعنی 18ویں ترمیم پر حملہ کیوں کرتی ہے؟ مصطفیٰ کمال کا 22,000 ارب کا فگر محض سستی شہرت کا ڈیجیٹل سٹنٹ ہے۔ جن کا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، وہ آئین کی 18ویں ترمیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سندھ کی دھرتی کو جغرافیائی لکیروں سے بانٹنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سعید غنی نے کہا کہ صوبہ سندھ میں نئے صوبے بنانے کا آئینی اختیار یہاں کی عوام کا ہے اور وہ جب چاہیں گے تب ہی نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی قیادت شدید ذہنی دباؤ اور سیاسی فرسٹریشن کا شکار نظر آتی ہے۔ یہ کیفیت سیاسی تنہائی اور بے بسی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے تندیہ انداز میں کہا کہ سندھ تقسیم نہیں ہوگا، لیکن متحدہ کو تقسیم ہوتا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی والے 9 مئی کے تسلسل میں کارروائیاں جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کی پریس کانفرنس کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اپنے لیڈر کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی 2 قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی۔ خیبر پختونخوا میں منشیات اور اسمگلنگ کے مافیاز کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی موٹر ویز آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھی۔ نئے اور خوشحال پاکستان کے دعوے کرنے والوں کی پالیسیوں پر سوال اٹھنے چاہیے۔ پی ٹی آئی حکومت میں بدعنوانی اور سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی اداروں کا استعمال کیا گیا۔ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں کے دور حکومت میں حج اور عمرہ مہنگا ہوا۔ نئے پاکستان کے دعوے کرنے والوں سے عوام کو کارکردگی کا حساب لینا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، پیٹرولیم لیوی اور حکومتی بدعنوانیوں کے خلاف احتجاجی دھرنے۔ جماعت اسلامی لاہور کے کارکنان کی بڑی تعداد دھرنے کے لیے مسجد شہداء پہنچ گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے روکا تو تحریک گھیراؤ میں بدل جائے گی۔ منعم ظفر نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی عملی طور پر بھتہ ٹیکس ہے، عام آدمی سے مہنگائی سے پریشان ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا۔
गवर्नर हाउस कराची में गुड ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात से हुकूमती वफद को आगाह कर दिया। गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 9वें रोज़ में दाखिल। सदर अल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर एहतजाज पर हैं। उम्मीद है जल्द मसाइल हल होंगे और ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की ट्रांसपोर्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील। कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, एहतियाज का ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार न किया जाए जिससे बरामदात मुतासर हों। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात दुरुस्त हों या गलत, बरामदात मुतासर नहीं होनी चाहिए। हड़ताल से तकरीबन $1 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर खतरे में हैं। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान बरामद हुआ। दहशतगर्द खारान और लचे में लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कराची में रेंजर और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितना खवारी से ताल्लुक़ रखने वाले मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलूचिस्तान की खातून फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मैदान में आ गई। डिप्टी स्पीकर मुशीर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि घरों में घुसकर खातून को कत्ल करना कौन सा इंसाफ है। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और बैरूनी सरपरस्ती दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। दहशतगर्दों ने साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई गैरत और नामूस की नहीं। खातून के कत्ल पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। अस्मा के वालिद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान के घर में स्मार किए गए। मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अस्मा को इंसाफ मिलेगा। कतर के ईरान के पायलट्स को हिरासत में रखने की तजदीद। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ है। मुतकब्बिर अमेरिका कभी हुर्मस पर कदम नहीं रख सकेगा। अरबों डॉलर मालियत के तैयारा बरदार जहाज जो काम ना कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोसनी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप सियासत और जंग दोनों में शिकस्त खुर्दा हैं। अपना हुर्मस ईरान की मलकियत और इख्तियार में है। किसी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। सरबराह पाकिस्तान इनकलाब मेजर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं कि ईरान ने दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत के जरिए ईरान को तस्लीम कर लिया। ईरानी रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं ट्रंप अपना हुर्मस बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें।